مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج سرطان یعنی کہ کینسر، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 جون سے 22 جولائی تک ہوگی ان لوگوں کا برج سرطان ہوگا، سٹار کینسر ہوگا۔ سب سے پہلے دو ضروری باتیں کہ آپ کے سٹار کی پڑھائی اور صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا۔ دوسرا، میرے بتائے ہوئے حالات عام لوگوں کے لیے ہیں، جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، یعنی تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کا یہ مہینہ کافی اچھا گزرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں کو سوچ سمجھ کر کریں، مگر آپ کی ایک بہت بڑی کمی جو آپ کو نقصان دے گی، ہر کسی پر بھروسہ کرنا۔ اس مہینے آپ کو بھروسہ کرنا بہت زیادہ نقصان دے گا۔ کسی پر بھروسہ نہ کریں، چاہے وہ پرانا گراہک ہو چاہے نیا ہو۔ دوسرا، آپ اس مہینے اگر آپ کا پرانا کوئی آپ نے ادھار مال دیا ہے تو اس کی ڈیمانڈ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ لازمی ملے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے قرض اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے نہ کیجیے گا، اس کے اندر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نوکری کی تلاش میں جو لوگ ہیں وہ لوگ اس مہینے اگر اپنی نوکری کی تلاش میں نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کرتے ہیں تو آپ کے لیے مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے کچھ پرانے فیصلوں کے اوپر دھیان کیجیے۔ آپ کو اگر آپ کا کوئی کلیگ بات کرتا ہے تو آپ کو وہ چڑھانے کی کوشش کرے گا، آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا، میٹھا ہوگا مگر آپ کو نقصان دے گا۔ تو آپ کو چاہیے کسی کی باتوں میں اس مہینے بالکل بھی نہ آئے آپ کو، ورنہ اس معاملے کے اندر نقصان ہوگا۔ جو لوگ شراکت کے اندر کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے اس مہینے کے اندر کر لیں، آپ کے لیے مہینہ کافی بہتر ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہترین ہے، آپ کو اسی مہینے اپلائی کر دینا چاہیے۔ آنے والے مہینوں کے اندر 1 یا 2 مہینے کے اندر حالات مختلف ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ صرف ایک کے لیے نہیں، تقریباً 12 سٹارز جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے حالات مختلف ہو سکتے ہیں آنے والے 2 مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد، تو بہتر ہے اسی مہینے اپلائی کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس مہینے آپ کے رشتے ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہے۔ آپ کو بلکہ اس مہینے جو لوگ رشتہ کروانے والے ہیں ان کی طرف سے فراڈ اور جھوٹ کے امید رکھنی چاہیے۔ وہ آپ سے فراڈ اور جھوٹ بولیں گے، غلط رشتہ دکھائیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ بڑے سکون سے دیکھ کر تحمل کے ساتھ یہ چیز آپ کے گھر والے کریں اور یہ مہینہ ذرا سکون سے گزار لیں۔ ہاں، اگر رشتہ داروں میں سے آپ کا کوئی رشتہ آئے یا آپ کے گھر والے کرنا چاہیں تو وہ آپ کو 100% کر لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے وہ ہو جائے گا۔ اب میری وہ بچیاں جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، بے اولاد ہیں، یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہترین ہے۔ تقریباً 12 سٹارز میں ہی زیادہ تر بچیوں کے لیے یہ مہینہ زیادہ بہترین ہے۔ آپ کو انشاءاللہ جو دوائی پہلے فرق نہیں ڈال رہی تھی اس مہینے میں وہی دوائی بھی اثر کر سکتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ شفا ملنے کے چانسز ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے اپنا شروعات میں ہی علاج کروائیں تاکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی ذات کرم کرے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو گھریلو معاملات ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کا جو معاملات ہیں بہت اچھے رہیں گے، صرف آپ کے کچھ غلط فیصلے، یہ مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں، عورت کے لیے، آپ کے کچھ غلط فیصلے اور جذباتی فیصلوں کی وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اگر آپ ان کو سوجھ بوجھ سے اپنی عقل کے ساتھ زبان سنبھال کر بات کریں تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ عورت جو میری مائیں بہنیں ہیں، آپ کو نقصان پہنچائیں گی باہر کے ملنے گلنے والے، تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کی باتوں کے پر یقین کرنے کے بجائے اپنے گھر پر اپنے میاں کے اوپر بھروسہ رکھیں، اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ رکھیں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ اوور آل ویسے آپ کے سٹار کے گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا ہونے کے چانسز نہیں ہیں، آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ آپ نہ کریں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں، یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ گزرے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ دسمبر کے مہینہ اور اس میں آنے والے دونوں اسلامی مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے 12 سٹار اور برجوں کی، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ جی، تو اب آپ کے صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی مہینے جمادی الاول کے بارے میں۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا
تو آپ نے دیکھ لیں، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مثلا آج چاند چڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ چاند کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک یاد رکھیے گا کہ چاند بہت اہمیت رکھتا ہے، مہینے کا شروعات اس سے ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اچھے سے دیکھ کر اس کے پڑھائی کریں تو پورا مہینہ بہت اعلیٰ گزرتا ہے۔ ہماری زندگی میں 2 مہینے آتے ہیں، ایک انگلش اور ایک عربی، تو ہمیں دونوں کو اگر کور کر لیں تو پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، تو ان کے صدقے دینے سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جمادی الاول کی۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ 100% آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر اس جگہ پر جائیں، یعنی چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر، بالکونی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے۔ تو جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے چاند کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ورد کرنا ہے یا وہابوں کا 114 بار اور یا ودودوں کا 101 بار۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ کے پاس کاپی ہو نماز والی جو ہوتی ہے، یا موبائل کے اوپر آپ اوپن کر لیں سورہ فاتحہ۔ تو یہاں پر چیز ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ حساب لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھنا افضل ہے۔ تو چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا آپ لوگوں کے ستارے میں بہت افضل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کاپی یا موبائل کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ اوپن کر لینی۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، انگلی رکھ کے نا۔ تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے۔ اول آخر درود ابراہیمی ہونا بہت ضروری ہے جب دعا آپ کریں۔ تو دعا کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نہیں مانگنا کسی اور کی ذات کے لیے سوائے اپنی ذات کی۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے صرف دعا کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگنا۔ یہ دعا ہوتی ہے صرف اپنی ذات کی، یہ کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اس میں کسی اور کو شامل کریں تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ تو سیدھی بات ہے، کسی جگہ پر انسان کو سیلفش ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ سیلفش ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہی صرف اپنی ذات کی ہیں۔ تو یہاں پر بڑا دل کرنا یہ چیز نہ کیجیے گا، کام نہیں ہوگا۔ تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ جب تک دنیاوی دولت نہ ہو انسان نیکی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو دنیاوی دولت کمانا بہت ضروری ہے۔ تو کہنا ہے یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، میرے لیے دنیاوی دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیں، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ یعنی اس طرح کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ اپنی دعا مکمل کرنی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا اسلامی مہینے کا طریقہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں۔ تو دسمبر کے مہینے کا سب سے پہلے میں بتانے لگا ہوں مرد حضرات کا۔ دسمبر کے شروع کے مہینے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دنوں کے اندر 5 چھٹانک بڑا گوشت لینا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس، یہاں ذہن میں رکھیے گا لینے سے پہلے، اگر آپ کے پاس نزدیک نہر دریا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہاں اب آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے بڑے گوشت کا قیمہ لینا ہے۔ قیمہ لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے دریا پر، یا اپنے گھر سے اگر آپ وہاں پر نظر پڑتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی قیمہ لینے کے بعد اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد آپ نے جا کر بہتے ہوئے پانی میں وہ پھینکنا ہے۔ اور اگر وہاں پر زیادہ مناسب ہے جا کر کریں، جس جگہ پر دریا ہو، نہر ہو، چلتا ہوا پانی ہو، صاف پانی ہو، وہاں پر جا کر اپنے سر سے وار کر پھینکیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمہ نہیں لینا، پھر قیمے کی طرح کا بنوانا ہے مگر تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوگی جو کہ جانور کو نظر آئے، آرام سے اٹھا سکے۔ پھر آپ نے وہ لینا ہے اور پھر کسی ویرانے میں 7 دفعہ وار کر آپ نے پھینکنا ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد، یعنی فرضوں کے بعد، آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو 328 بار۔ یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہوگا۔ اور آپ چلتے پھرتے
اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر دن کے اندر آپ نے یہی المالک یا وکیلو پڑھنا ہے، مگر بغیر کسی گنتی کے، بغیر وضو کے، وضو ہو یعنی کہ نہ ہو، اللہ کا نام ہے کسی بھی صورت میں لیا جا سکتا ہے، تو بغیر وضو کے آپ یہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دونوں چیزیں کرنے سے اور یہ وہ کرنے سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، بشرطے کہ پھر بتا رہا ہوں جادو کے اثرات آپ کے گھر پہ نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کی۔ تو بیٹا آپ لوگوں کا دسمبر کا جو مہینے کا صدقہ بنتا ہے، چاند کا جو میں نے بتا دیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، مگر یہاں پر آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو تصور آپ کریں گے اپنے کمانے والوں کا، ٹھیک ہے؟ جب آپ دعا کریں گے نا چاند دیکھنے کے بعد، تو آپ کے تصور میں کمانے والے، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 5 مرد ہیں، ان میں سے ایک مرد کماتا ہے آپ کا شوہر، تو آپ ایک کو سامنے لائیں گے کہ اس کے ذریعے یہ اللہ عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے گھر میں 6 مرد ہیں اور اس میں سے 6 کے 6 کماتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ ایسا کریں گی، مگر صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا نہیں جو آپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا میاں ہے، آپ کے دیور اور جیٹھ ہیں، وہ اپنے اپنے گھر والے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اپنے اپنے گھر میں دیتے ہیں تو آپ نے صرف ان کا تصور کرنا ہے۔ جیسے آپ کا شوہر ہے وہ صرف آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، مگر گھر کے اندر کافی لوگ موجود ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھر، تو ان کا نہیں، صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اور لا کر دے سکتے ہیں، صرف ان کو سامنے تصور رکھنا ہے اور پھر کہنا ہے یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ مگر جب آپ یہ منہ سے ادا کریں تو تصور میں آپ کے وہ مرد موجود ہوں، ان کے ذریعے آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مگر تصور میں ہوگا کہ ان کے ذریعے عطا فرمائے۔ تو اس طرح آپ یہ اپنے چاند کی دعا اس طرح مکمل کریں گی۔ دسمبر کے مہینے میں شروع میں ہی آپ پہلے 3 دن صدقہ دیں گی انڈے کا، ایک انڈا اپنے سر سے 7 بار وار کے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کے سر سے بھی واریں، یعنی عورتیں کوشش کریں کہ جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر 1 ہے 2 ہے 3 ہے تو اپنے سر سے اور پہلے ان کے سر سے وار لینا ہے، کیونکہ دولت جو ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب کی ہوتی ہے، تو اگر گھر میں دولت آنی ہے تو آپ کے گھر کے نصیب میں، آپ کی بیٹیوں کے نصیب کی، آپ کے نصیب کی آئے گی، تو آپ نے ان بچیوں کے سر سے وار لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے وار کر باہر گلی میں پھینک دینا ہے۔ رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، مگر آج کا ماحول بہت برا ہے، انسان 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا کرنے لگ گیا ہے۔ تو عورتوں پر تو ویسے بھی بڑی جلدی الزام لگتے ہیں، تو الزام سے بچنا ہے، وقت کی پابندی نہیں۔ اس وقت پھینکیں جب آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز جو ہے اس میں آپ نے فجر کے فرضوں کے بعد آپ کی پڑھائی ہے ستارے کی، جو کہ 11 بار درود ابراہیمی اول، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قدوسو یا رحمانو 313 بار، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد آپ دن کے اندر جب بھی آپ کا مائنڈ میں آئے، آپ نے اس وقت یہ لاتعداد پڑھنا ہے، یعنی گن کے نہیں پڑھنا بالکل بھی، تسبیح تو بالکل نہیں پکڑنی، اور یہ پڑھائی صرف فجر کے بعد ہی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ ظہر، عصر، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی آپ کریں، پڑھ سکتے ہیں مگر 313 بار نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف فجر کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ لاتعداد پڑھیں گی، جب بھی آپ کو ذہن میں آئے آپ اس طرح یہ پڑھائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہ پڑھائی کریں اس مہینے کے اندر۔ یاد رکھیے گا، لاسٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں، آخری مہینہ ہے، بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس مہینے کی یعنی کہ جنوری کے مہینے کی بہت جلدی ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں مہینہ شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ اگلا سال آنے والا ہے اور مجھے اس سال کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پورا سال کس طرح بہترین گزرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، اس میں کچھ مثلا میں کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے ستاروں کی جنات کے مطابق جادو ٹونے کا ایک سارا کور کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، تاکہ آپ لوگ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو کور کریں، تاکہ اگلا سال آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین گزرے، پریشانیاں دور ہوں، گھریلو معاملات ٹھیک ہوں۔ تو دعا کیجئے کہ مجھے اللہ کی ذات ہمت دے، اور ٹائم کی پابندی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مجھے، تبھی میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں، تو
दुआ करें कि मैं अल्लाह के साथ हिम्मत दे और थोड़ा सा टाइम मिले मुझे और मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि वो अपलोड करनी बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल की भी बेहतरीन वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, तो उसके मुताबिक आप अमल कीजिएगा। मेरी थोड़ी सी वीडियोस लंबी होती हैं, मगर कोशिश होती है कि मैं तफसील से आपको कोई चीज़ समझा सकूं। सिर्फ स्टार के बारे में बता देना काफ़ी नहीं होता, उसके बारे में हल बताना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए थोड़ी मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।